مسٹر گاندھی نے 15 ستمبر سن 1944 کو قائد اعظم کے نام میں خط لکھا۔ گاندھی جی کا فرمان: دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم کے افراد صرف مذہب تبدیل کرنے سے اصل قوم سے کٹ کر کوئی نئی قوم بن گئے ہوں۔ جو بات گاندھی جی نے کی وہی مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ ہم ایک نسل قبیلہ ہیں، خون ایک ہے تو پھر علیحدہ قوم کیسے؟ لیکن جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی تمام زندگی، تمام ترجیحات، فکر، نظریہ، ہر شے بدل جاتی ہے۔ قائد نے متعدد بار دو قومی نظریے کو کھل کر بیان فرمایا۔ تقسیم ہند کے وقت ہم 10 کروڑ کی جماعت تھے جو کبھی اقلیت نہیں ہو سکتی۔ ہم قومیت کی ہر تعریف کی روح سے ایک مستقل قوم ہیں جس کا خمیر اقوام عالم سے بالکل جدا ہے اور جس کی بنیاد اور ترتیب نسل و رنگ، جغرافیہ اور ہر اعتبار سے ممیز ہے۔ 23 مارچ سن 1940 کے تاریخی جلسے میں قائد نے دو قومی نظریے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مذہب نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف دو معاشرتی نظام ہیں، اور متحدہ قومیت ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال کبھی زندگی کے ابتدائی ایام میں وطنیت و قومیت کے قائل اور پرچارک تھے۔ فرماتے تھے: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا: ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ لیکن جوں جوں شعور کی پختگی بڑھتی گئی اور علامہ نے دین و دنیا کا گہرائی سے مطالعہ اور مشاہدہ فرمایا تو سب کچھ بدل گیا۔ قوموں کی تخلیق تو نظریاتی ہوتی ہے اور قومیں تو نبی تشکیل دیا کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں: مسلمانوں کی تباہی کا ایک سبب اس دور کے سب سے بڑے شرک کی جانب اشارہ فرمایا۔ حضرت علامہ اقبال دور حاضر کے سب سے بڑے شرک کی جانب اشارہ کرتے ہیں جس کا شکار خصوصاً مغرب ہے، اور اہل ہند دھرتی ماتا کا نظریہ رکھتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت اقوام کی نفی کرتے ہوئے جمعیت آدم کا نظریہ اجاگر فرمایا۔ علامہ اقبال نے دو قومی نظریے کے ذریعے اسلام کے حقیقی چہرے کو روشناس کرایا، کفر اور ایمان کی وحدت کو اسلام کی اساس کے خلاف قرار دیا اور فرمایا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا دشمن اسلام اسلامیوں کا نسلی امتیاز اور ملکی قومیت کا خیال ہے۔ 15 برس ہوئے کہ جب میں نے اس کا پہلے پہل احساس کیا۔ اس وقت میں یورپ میں تھا اور اس احساس نے میرے خیالات میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ سن 1906 میں اقبال نے قومیت کا خطرہ محسوس کیا۔ حضرت اقبال نے فرمایا: مسلمانان ہند ایک الگ قوم ہے اور وہ اپنی مرضی کے تحت رہنا چاہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ انہیں اپنی مرضی کا نظام قائم کرنے کا اختیار دیا جائے۔ ان مسلم زعماء کے برعکس ہندو قیادت اس کی نفی کرتی تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا: ہم سب ایک ہیں اور ہندوستانی مسلمانوں کی علیحدہ ثقافت کوئی نہیں۔ مسلم ثقافت کیا چیز ہے؟ بہتر یہی ہے کہ مسلمان اپنی بچی کچی روایات کو عظیم ہندوستانی قوم میں ضم کر دیں۔ حضرت قائد اعظم نے اپنی 69ویں سالگرہ پر 2 اقوام کے لیے 2 مملکتوں کا مطالبہ پھر سے دہرایا۔ میں اس گائے کو کھانا چاہتا ہوں جس کی پوجا ہندو کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ہندوؤں کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی مماثلت نہیں سوائے اس بات کے کہ دونوں برطانیہ کے غلام ہیں۔ قائد اعظم نے ایک نہیں بے شمار مواقع پر مفصل 2 قومی نظریے کی وضاحت فرمائی۔ ہندوستان کو کئی قوموں کا قدرے کم رقبے میں ایک چھوٹا بر اعظم قرار دیا اور ثابت کیا کہ یہ ماضی میں کبھی ایک ملک نہیں رہا، اسے مسلمانوں نے ایک کیا۔ قائد نے 26 مئی سن 1940 کو بمبئی میں مسلم لیگ کانفرنس سے خطاب میں فرمایا: قدرت نے پہلے ہی ہندوستان کو تقسیم کر رکھا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھے ہیں۔ ہندوستان کے نقشے پر مسلم ہندوستان اور ہندو ہندوستان پہلے ہی سے موجود ہے۔
ایک ہندو رہنما لالا لاجیت رائے لکھتے ہیں، اسلام کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں اس قدر تضاد ہے کہ دونوں کے درمیان کبھی بھی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ مسلم اور غیر مسلم تہذیب میں نمایاں تفریق کا انکار کوئی بھی کسی بھی مذہب کا صاف گو فرد نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی خطے کا باشندہ ہو، اس کا طریقہ اور زاویہ حیات یکساں لوازم رکھتا ہے۔ نظریہ اسلام کی قبولیت کے ساتھ ہی ایک نئی تہذیب جنم لیتی ہے۔ اس لیے بابائے قوم نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان کی سرزمین پر پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اس نظریاتی اور فکری تبدیلی سے بندہ بشر کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوتا ہے، جس سے اس کے ہر شے کو دیکھنے اور پرکھنے کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ حضرت قائد اعظم نے سن 1940 کے تاریخی خطبے میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں فرمایا، وہ ہندوازم اور اسلام میں فرق واضح کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مذہب نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف معاشرتی نظام ہیں، اور اس بنا پر متحدہ قومیت کا تخیل ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، ہندو اور مسلم مذہب کے ہر معاملے میں دو جداگانہ فلسفے رکھتے ہیں۔ آگے چل کے قائد نے واضح کیا کہ دونوں کی معاشرت اور تہذیب جدا ہے۔ قائد نے اس نظریاتی اور فکری فرق کو مزید اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان کا مطالبہ نہ انگریزوں کی زیادتی اور نہ ہندوؤں کی تنگ نظری کی وجہ سے پیدا ہوا، بلکہ ایک سادہ اصول یہ ہے کہ ہم الگ قوم ہیں، لہٰذا ہمارا علاقہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ پاکستان قائد اعظم اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ تھے۔ غیر معمولی وجدان والا عظیم مفکر، مجدد اور حکیم الامت حضرت علامہ اقبال، جو زمانے کے شورشوں اور فکری الجھاؤں میں بھی اصل مسئلے کو پہچان گئے۔ اللہ نے انہیں بے بہا وجدان کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ ہمیں ایک عظیم قائد ملا جس نے اپنے عزم اور حوصلے سے بدترین دشمنوں کو ان کی پوزیشنز پر ہونے کے باوجود شکست فاش دی، اور باطل کی صفوں کو وہ یکتا و تنہا روندتا چلا گیا۔ ایسا صاحب کردار کہ جن کے بدترین دشمنوں نے بھی ان کی عظمت کردار کی گواہی دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر ایک کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر سکتا تھا۔ صدیوں بعد قدرت ملت اسلامیان ہند پر مہربان ہوئی اور اسے ایسے بلند پایا رہنما شخصیات اور اپنی نعمتوں سے مالا مال خطہ ارضی پاکستان عطا کیا۔ پاکستان اہل جنوں کی پروردگار سے فریادوں اور لگن کا ثمر ہے۔ یہ سرزمین اس لیے حاصل کی گئی کہ ممالک کے مابین مسجد قرار پائے۔ یاد رکھیے، یہ ریاست اللہ کی امانت ہے اور اسی نے ہمیں دی ہے۔ جو کوئی بھی اس کی املاک پر بری نظر ڈالے گا، منتقم مزاج فطرت اس کو بالآخر رسوائی سے دوچار کرے گی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مجرم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ایک میدان حشر تو آخرت میں لگے گا، لیکن ایک اس دنیا میں بھی قائم ہوگا۔ یہ مملکت اپنے عظیم روحانی پس منظر اور نظریاتی اساس، اسلام کا فکری اور روحانی مرکز ہونے کے ناطے حرمین کے بعد دنیا کا اہم ترین اور پاک خطہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دین ابھرا اور ایک بار پھر ابھرے گا۔ ابلیس نے اپنے سب سے بڑے پیرو یہود کے ذریعے الہی امت یعنی حاملین قرآن کا آخری مرکز سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ نیز جاپان اور جرمنی جیسی اقوام جہاں یہود کا غلبہ نہ تھا اور جن کی پالیسیاں ان کی تابع فرمان نہ تھیں، ان پر جنگ عظیم مسلط کر کے قبضہ پا لیا گیا۔ نتیجتاً تمام دنیا پر انڈائریکٹ یہود تسلط قائم ہو گیا۔ یہود کی عبوری عالمی حکومت اقوام متحدہ کے ذریعے قائم ہو گئی، جس نے پہلے یہودی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کی اور پھر پوری دنیا کے وسائل اور اقتدار پر براہ راست کنٹرول کے ایجنڈے پر کام شروع کیا۔ ابلیسی نظام اور ریاست کے توڑ کے لیے اللہ کی مشیت حرکت میں آئی، اور جب ابلیسی ریاست کے لیے سٹیج تیار ہو رہا تھا، اس وقت قدرت نے پاکستان کی صورت میں
ایک رحمانی ریاست کو وجود بخشا۔ یہ رحمان کی منصوبہ بندی اور بندوبست تھا اسی ابلیسی ریاست کے لیے۔ قدرت نے مستقبل کے لیے ایک بہت اہم رول پاکستان کے لیے تفویض کر رکھا ہے۔ قرآن حکیم نے یہودی قوم کو ملعون و مغضوب قرار دیا۔ یہ سب ان کے اعمال کے سبب ہے۔ عالمی سطح پر شر، فتنہ و فساد کا اصل محرک یہی قوم ہے جو اب اپنے آخری انجام کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ قرآن و حدیث کی خبروں کی روح سے یہودی تمام دنیا سے سمٹ کر ایک مرکز اسرائیل میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہی مقام ان کا حتمی قبرستان بننے والا ہے۔ جیسا کہ تذکرہ آیا کہ قیام پاکستان کے قریباً ایک برس بعد یہود کی نسل پرستی پر مبنی ریاست مغربی عشیرباد سے قائم کی گئی۔ یہ کفر و الحاد کی شیطانی صہیونی ریاست عظیم تر اسرائیل کا خواب دیکھ رہی ہے۔ خطہ عرب میں جہاں جہاں ماضی میں یہود رہے، مصر، عراق، اردن، شام اور مدینہ منورہ تک ان کے مجوزہ عظیم تر اسرائیل کے استعمار میں شامل ہے۔ اسرائیلی قیادت اور رہنماؤں کو پاکستان کی نظریاتی اہمیت کا احساس ہے۔ وہ دوسری استعمار کا خواب دیکھنے والی ملحد ریاست بھارت کے ساتھ قریبی تعاون اور گٹھ جوڑ کے ذریعے پاکستان کو کمزور، عدم استحکام اور تباہی سے دوچار کرنے کے لیے خفیہ منصوبوں پر عمل پیرا ہیں۔ بھارت اور اسرائیل دونوں شیطانی استعماروں کا خاتمہ اور حتمی انجام قدرت نے پاکستان کے ہاتھوں کر رکھا ہے۔ نظریاتی اعتبار سے پاکستان دونوں کی ضد ہے۔ تخلیق و قیام پاکستان ان مقدس اور مبارک تر لمحات میں ہوئی جن سے بہتر وقت، لمحات اور دن کا تصور بھی محال ہے۔ قرآن و حدیث کی شہادتوں کے علاوہ قائدین ملت، مجدد دین اور صوفیہ اور مجاہدین کی تاریخ اس خطے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ پاکستان کے قیام میں نظریہ اسلام کے پیش نظر ملت ہند کی یکجہتی اور عظیم جانی و مالی قربانی، یہ سب سابقہ بحث کی تصدیق کرتا ہے۔ قدرت نے مقدسین کے اس پاک مسکن کو عظیم مقصدیت، حکمت اور منصوبہ بندی کے تحت قائم کیا ہے۔ یہ سرزمین نوح علیہ السلام ہے، اولیاء کی دھرتی ہے، اللہ اور اس کے محبوب بندوں کا پاک مسکن ہے۔ یہیں سے خیر عظیم کا ظہور ہونے کو ہے۔ جہالت اور ظلم کے اندھیرے یہیں سے چاک ہونے ہیں۔